واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہے، سورہ اسرا کی آیات ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے معاشرتی اصول بتائے ہیں، تمہیں کیسے رہن سہن اختیار کرنا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اور معاشرہ پاک سے پاک اور قوت سے بھرا ہو۔ اللہ جل شانہ نے بڑے اچھے انداز سے سمجھایا ہے، کاش مسلمان اس کو سمجھتا اور اس پر عمل کرتا۔ ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ تیرے رب کا بڑا اٹل حکم ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ عبادت صرف اسی کی کریں۔ عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، نہ والدین، نہ کوئی لیڈر، نہ کوئی رہبر، نہ کوئی رہنما۔ اللہ عبادت کے لائق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس میں کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اور دوسری نمبر پر احترام، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، آگے تھوڑی سی وضاحت بھی ہوگی۔ پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ہو سکتا ہے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور آپ موجود ہیں، فلا تقل لهما اف، تو ان کو اف تک مت کہو، اف تک بھی نہیں کہنا۔ یہ رب کا ارشاد ہے، کائنات کے مالک کا ارشاد ہے۔ ولا تنہرهما، اور نہ اس کو کوئی سخت بات کہنی، کوئی جھڑکنا، کوئی نامناسب لفظ بولنا۔ وقل لهما قولا کریما، بات کہو تو بہترین انداز سے ان کے سامنے پیش آؤ، بات کرو۔ ایک پر ایک اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت دی اس بارے میں کہ اگر کوئی سمجھے تو مجال ہے کہ جو اس وقت جو معاشرہ میں ہو رہا ہے، افسوس یہ ہے کہ مسلمان قرآن مجید سے دور ہو گیا، دوسروں کے نقالی میں سب کچھ کر رہا ہے۔ آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور دونوں کے لیے اپنے پروں کو جھکاؤ، یعنی ان کے لیے جھک جاؤ، ان کے لیے احتراماً پست ہو جاؤ، رحمت کا اظہار کرتے ہوئے، شفقت کا اور ترس کا اظہار کرتے ہوئے، اور نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اپنے رب سے بھی درخواست کرے، ان کے لیے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ان پر رحم فرما جیسے کہ میں چھوٹا تھا اور انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا۔ پھر فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب تمہاری دلوں کے جذبات کو جانتا ہے۔ ایک ایک لفظ میں سبق ہے، یعنی ہو سکتا ہے بڑھاپے وضاحت بات بھی کروں گا۔ ان تکونوا صالحین، تم اگر صالح ہو، صحیح جذبہ ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ رب العزت اواب لوگوں کے لیے جو حق کی طرف مائل ہے، جھکنے والے ہیں، ان کے لیے بڑا مہربان ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ پھر نہ صرف والدین، وآت ذی القربى حقہ، اپنے قریب والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو، والمسکین، مسکین کو، وابن السبیل، مسافر کا خیال رکھو، ولا تبذر تبذیرا، اسراف مت کرو۔ اسراف کرو گے تو کیا خیال رکھو گی؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا،
اور شیطان تو تیرے رب کا بڑا نافرمان، بڑا کفر کرنے والا۔ آگے بھی 8-10 آیات بلکہ اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی معاشرتی اصول بتا رہے ہیں، اور ایک ایک بات ایسی ہے کہ انسان اس پر عمل کرے تو معاشرہ بڑا بہترین بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دوسرے جانوروں سے ممتاز پیدا کیا۔ یہ بادشاہ ہے، باقی ساری مخلوق خادم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ خاندانی نظام کو جو قائم فرمایا ہے اور اس پر اتنا زور دیا ہے، رحم، صلہ رحمی، اور ان کے جو سب سے اصولی حیثیت رکھنے والے ہیں وہ والدین ہیں۔ صلہ رحمی کے بارے میں بڑی تاکیدات ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صلہ رحمی عرش کے سائے کے نیچے لٹک رہا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ جو مجھے جوڑ دے تو اس کو جوڑ دے، اور جو مجھے توڑ دے تو اس کو توڑ دے۔ اور پھر اللہ نے بھی فرما دیا، اس کا مفہوم یہی ہے کہ رحم رحمان و رحیم سے ہے، مادہ ایک ہے، رحمان و رحیم سے۔ میں نے اپنی ذات سے، اپنی ذاتی نام سے تیرا نام رکھا ہے، اور میں ایسا ہی کروں گا، جو تجھے جوڑے گا میں جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی سزا تو دینے والے ہیں، لیکن سب سے جو تیز سزا، جلدی سزا ملنے والی ہے وہ صلہ رحمی کا خیال نہ رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنے والا، اس کی سزا بہت جلدی مل جاتی ہے۔ بغاوت کی سزا اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنے والا، اس لیے کہ یہ رشتہ داری، اس پر خاندانی نظام قائم ہے، اور خاندانی نظام میں انسانیت ہے۔ اگر یہ نظام نہ رہے تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھنے میں تو انسان نظر آئے لیکن بالکل انسان نہیں۔ رحیم، راحمی مادہ ہے، اللہ رب العزت کا نام رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رحیم کہتے ہیں بچہ دانی کو، عربی میں رحم کسے کہتے ہیں؟ بچہ دانی کو، جہاں سے انسان کی ساخت ہوتی ہے، تو اس کا یہ نام رکھا۔ اس کی بنیادی جو ہے وہ والدین ہے، والدین سے یہ رشتے چلتے ہیں، والدین سے۔ والدین ہے تو پھر کوئی والد ہے تو دادا بھی ہے، پردادا بھی ہے، ماں ہے تو نانی بھی ہے، پرنانی بھی ہے، خالہ بھی ہے، اور والد ہے تو پھوپھی بھی ہے، اور ماموں بھی ہے، اور ماموزاد بھائی بھی ہے، ماموزاد بہن بھی ہے، اور اتنا یہ سلسلہ سارا چل رہا ہے، یہ یہاں سے بنے۔ اور یہ نظام جتنا مضبوط ہوگا تو اتنی ہی معاشرت میں اخوت ہوگی، ہمدردی ہوگی، اور یہ جتنا کٹے گا تو اتنی ہی ذات پرستی ہوگی، نفس پرستی ہوگی، اور خودغرضی ہوگی، اور یہاں تک جیسے جانور کی طبیعت ہے کہ بس میرا پیٹ بھر جائے، نہ اس کی کوئی، بس باقی کسی کی کوئی۔ آہستہ آہستہ انسان پھر یہ بن جاتا ہے۔ جب تک یہ نظام مضبوطی سے قائم ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ایک تو اللہ کے حکم سے ہے، ایک طبعی طور پر ہے، انسان کی طبیعت ہی مائل اس طرف کہ میرے والدین کا مجھ پر احسان ہے، اور انسان احسان فراموش نہیں ہوتا، اس کی طبعی صفت ہے۔ اس لیے اس کو یہ جو چھوٹا تھا، والدین نے جیسے اس کی مشقتیں برداشت کی، قربانیاں دی، تو وہ طبعی طور پر انسان کو یاد آتی۔ تو اللہ حکم دے رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ انسانی فطرت بھی حکم دے رہی ہے کہ تجھے والدین کا خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ والدین کا خیال رکھنا ہے،
تو دادا پردادا اور نانا اور نانا کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ان کا خیال رکھنا ہے تو ساتھ ساتھ چچا تایا کا بھی خیال رکھنا ہے، ماموں کا بھی خیال رکھنا ہے. اس سے رشتے داریاں، اس سے اخوت محبت بڑھتی ہے اور خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے. اور جب یہ سلسلہ ٹوٹے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کا کیا حال ہوا. اور دیکھنے میں تو انسان نظر آ رہے ہیں، لیکن صرف ذات پرستی ہے، ذات پرستی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ان میں کہ وہ ہماری مسلمانوں سے بھی ان صفات میں وہ آگے ہیں، لیکن سب کا محاصلہ یہ نکلتا ہے کہ ساری ان کی جو کوشش ہے وہ یہی کہ بس ہمیں آرام ملے، ہمیں سہولت ملے، دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں. ورنہ تو جیسے وہ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. اور پھر جب کچھ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ہولڈ ہوم بولتے ہیں یا ہولڈ سینٹر بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. پہلے تو سنتے تھے کہ یورپ میں ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بچے کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ خراب کرتا ہے، اس کو جو نا ہولڈ ہوم میں. جی جی وہ جو بھی ہے، الحمدللہ ہمیں انگلش نہیں آتی لیکن مطلب سمجھ رہے ہو آپ، اس میں بھیج دیتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں پر PG سینٹر ہے، پھر ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے. جب اس حال پہ پہنچے، اس عمر میں پہنچ گئے کہ ابھی اس کو ضرورت ہے، اس حال میں وہ بیچارہ. سننے میں ہے کہ یہاں اب کراچی میں بھی ہے، العیاذ باللہ کراچی میں بھی اب یہ قائم ہو گیا ہے. اور یہ انشاءاللہ اگر ہمارا معاشرتی اور خاندانی نظام رہے گا تو یہ کامیاب نہیں ہوگی، یہ ان کا نظام فیل ہوگا. اس لیے تھوڑا سا غور کریں. مثلا اگر کسی کا باپ بوڑھا ہو گیا اور اس نے اس سینٹر میں منتقل کر دیا تو خاندان میں ماموں کو پتہ چلے گا، دور کی رشتے دار کو پتہ چلے گا، ارے یہ کیا کیا آپ نے، خرچہ نہیں برداشت کر سکتے ہو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو یعنی ہر طرف سے ڈانٹ پڑے گی. جب معاشرتی نظام، خاندانی نظام قائم ہوگا تو پھر اس کی حوصلہ شکنی ہوگی. لیکن جب خاندانی نظام نہیں ہوگا، پتہ نہیں کہ باپ کون ہے ہمارا، پتہ نہیں کہ کس نے ہمیں پالا. جب خاندانی نظام نہیں ہوتا تو ماں اپنے بچوں کو دودھ نہیں دی تھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ماسیوں کے حوالے کر دیتے ہیں. بچہ تو ہوتا ہے اس کا، لیکن جس بچے کو ماں کا ایک نصف ملتا ہے، اس کا گود ملتا ہے، اور جو اس کے لیے جو ہے نا اپنی نیند کو قربان کرتی ہے، اسی طرح والد اس کو باہر سے کما کر کے لے آتا ہے اور ان کے منہ میں لقمہ دیتا ہے، تو ایک ذہن جو اس طرح بنتا ہے، اس نظام میں یہ ذہن نہیں بنتا. اس لیے تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو فوراً پھر باپ کی شکایت بھی ہو جاتی ہے اور اس پہ لعنت بھی ہوتی ہے. اور جیسے جانور کے ساتھ معاملہ ہے، باپ کو کوئی باپ کی حیثیت نہیں دیتا، ماں کو کوئی ماں کی حیثیت نہیں دیتا. نئی نظام ہے جیسے یہاں ہے. ایک بوڑھے کے سر میں درد پیدا ہو جاتا ہے تو پورے خاندان والے پریشان ہو جاتے ہیں اور ہر طرح تعاون کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ اس رحم کی برکت ہے، اس خاندانی نظام کی برکت ہے. اور خاندانی نظام قائم ہوتا ہے نکاح سے. یہ جو اللہ تبارک و تعالی ہمارا جو دین اسلام ہے، شریعت ہے، تاکید سے پردے کا حکم دیتی ہے، وہ بھی اسی لیے دیتی ہے تاکہ یہ نظام قائم رہے. اگر مرد اور عورت اس طرح آزاد ہو جائے تو خاندانی نظام ٹوٹ گیا. تو والدین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاکید سے حکم دیا. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ ہو. ایک ہے برابری کا معاملہ، ایک ہے احسان کا معاملہ. آپ جانتے ہیں برابری کا معاملہ بھی جانتے ہیں، احسان کا معاملہ بھی جانتے ہیں. حکم برابری کے معاملہ کا نہیں ہے. کیا مطلب؟ جتنی مشقت انہوں نے تیرے واسطے اٹھائی
اس سے بڑھ کر تو نے مشقت اٹھانی ہے. کبھی یاد آ رہا ہے اپنا بچپن میں انسان کیا کرتا ہے, کتنے نخرے کرتا ہے, کتنا بوجھ ہوتا ہے اپنے والدین کے لیے. وہ طبی طور پر برداشت کرتے ہیں, بہت کچھ برداشت کرتے ہیں. تو انہیں یاد کرنا چاہیے. اب جب یہ بڑھاپے میں پہنچا, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, ظاہر بات ہے بڑھاپے میں پہنچ کر حواس کمزور ہو جاتے ہیں, طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. وہ جیسے احساسات ہوتے ہیں وہ نہیں رہ سکتا, وہ برداشت کمزور ہو جاتی ہے. تو بات پہ اس کا چڑنا یا اس کا غصہ کرنا یا ایک بات کو بار بار کہنا, یہ اس کی ایک طبعی مجبوری ہے. جیسے آپ چھوٹے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ابھی ایک بچی تھی ہماری, کپڑا لایا ہوا اس نے پکڑے رکھا ہے کہ ابھی بھی پہنا ہو. تو بچاروں چھوٹا ہوتے تو سمجھ میں نہیں آتا اس کو کہ بھئی ایک ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے, وہ کر دیں گے. لیکن وہ مزید تو چھوٹا جیسے ہوتا ہے اس طرح بڑھاپے میں جا کر کے بھی انسان اگرچہ بڑا نظر آتا ہے لیکن اس کی طبیعت میں چھوٹا پن آ جاتا ہے. اس لیے برداشت کریں. ہمارا بڑھاپے میں پہنچے تو فلا تقل لهما اف, اف تک نہیں کہنا. بہت ساری مثالیں ہیں کہ ٹوکرے مارتے ہیں. ہمارے پاس آتی ہے, ہمارے پاس کیس آتے ہیں, روٹی کھڑی ہو جاتی ہے, انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا اتنا بھی نہیں برداشت. والدین کو ایسی نازیبا الفاظ بول دیتے ہیں. دین سے دوری کی بات ہے, اور اس میں کچھ ہمارے عمل کا بھی عمل دخل ہے. ہم نے بھی کوئی تربیت نہیں کی ان کی. بچپن سے بس ان کے لیے یہی سوچا, وہ طبعی محبت کی وجہ سے. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہے, ایک ہے انسان کی طبیعت اور ایک ہے ہم مسلمان ہیں تو بحیثیت مسلمان ہم اللہ رب العالمین کے حکموں کے پابند ہیں. تو ہماری دین اسلام کی تعلیمات کیا ہے اور ہماری جو فطرت کا جذبہ کیا ہے. تو فطرتی جذبہ یہ ہے کہ بچے کا فائدہ ہو اور نقصان نہ ہو اور بچے کا مستقبل اچھا بنے. تو جب اپنا ذہن صرف دنیاوی بن گیا تو بچے کے لیے بھی یہی سوچتے ہیں کہ اس کی دنیا بن جائے, بس دنیا بن جائے, یہی سوچ رہتی ہے. اور ایک موقع ہوتا ہے بچے کو اس لائن پہ لگا دیتے ہیں, پھر جا کے بچہ جب اپنے سے اس دائرے سے نکل جاتا ہے اور اپنے اختیار کا مالک ہو جاتا ہے اور ماحول اس کا دماغ خراب کر دیتا ہے, اب ہاتھ ملنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے, اب افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جیسے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کے مستقبل کا سوچیں, بے شک ان کی دنیا کی فکر کریں, ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے کہ شریعت منع کرتی ہے, اس کا بھی سوچنا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو دیندار بنائیں, ہم اس کو آخرت سمجھائیں, ہم اس کو احسان کے احساسات دلوائیں کہ بھی ایک احسان ہوتا ہے اور پھر ہر عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے. تو جو ماحول ہم نے اپنایا ہے, جو ترتیب آج کل ہمارے لوگوں کی ہے, اور پھر نالاں ہوتے ہیں, اپنے بچوں کی شکایت کرتے ہیں, اپنے بچوں کی شکایت. اس محلے میں ایسے کیس ہے, حیران ہو جائیں گے. بوڑھے باپ کو گھر سے نکالا ہے اور کئی دن تک اس کو ذاتی کپڑے بھی نہیں مل رہے, اور امام صاحب کے پاس آ رہا ہے کہ خدا کے لیے آپ کچھ کر لیں, بیچ میں پڑ جائے, کوئی نصیحت کر لے, کم از کم میرے جسم کے کپڑے تو مجھے مل جائے. سب کچھ والد کا, لیکن جب ذہن اس طرح بن گیا اور پھر سوچ کیا ہوتی ہے, جب بچپن سے اس کا یہی ذہن بنا کہ پیسہ کمانا ہے, جوانی میں پہنچتا ہے تو یہ سوچ عروج پر ہوتی ہے, پھر یہی سوچ ہوتی ہے کہ کب مرے گا. یہ مال و دولت پر جو بیٹھا ہوا ہے وہی زیادہ دینا کم دینا تو اللہ کا کام ہے. بڑی ڈگری بھی حاصل کر لیتا ہے, اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے, اور باپ کی کمائی پر نظر ہوتی ہے. باپ یہ سوچتا ہے کہ میں بوڑھا ہوں, ہو سکتا ہے میں میری پریشانی ہو جائے, اس لیے اختیارات نہیں دیتا.
बैंक बैलेंस उसके हाथ में नहीं देता कि जाओ तुम लेते रहो काटते रहो। बहुत सारे बाप ऐसे होते हैं और सही है, सही करते हैं। तो बच्चों की शिकायत होती है कि ये जो ना इस खजाने पे बैठा हुआ है, सांप बना हुआ है और हमें दे रहे हैं, लोग खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे मैंने बहुत सुने कि हमारा बाप खजाने पे सांप बना हुआ है, न हमें इस्तेमाल दे रहे हैं न खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़हन बेशक ये बहुत जालिमाना जुमला है और बड़ी यानी इंतहाई घटिया बात है ये, लेकिन जरा सोचे इसमें आपका अमल का दखल है। जरा पीछे से सोच ले तो इस तरह ज़हन इसका क्यों बना। अगर कलाम पाक पढ़वाते, ये समझाते कि भाई ये तेरे रब का कलाम है जिसने पूरी कायनात को पैदा किया, ये उसका कलाम है, ये उसका ताकीदी हुक्म है कि तूने ऐसा करना है, ऐसा करना है। जबकि रब क्या हुक्म दे रहा है, वबिल वालिदैन इहसाना, बराबरी का मामला नहीं, उनके साथ एहसान का मामला करना है। अब जो वो अपनी तबीयी कमजोरी की वजह से चिड़चिड़ापन में आ जाए, कुछ ऐसी बात उसकी जुबान से निकले जैसे होता है बूढ़े हजरात करते हैं, कोई बात नहीं, फला तकुल लहुमा उफ, तो उफ तक नहीं कहना, बर्दाश्त करना है। बहुत सारे खुशकिस्मत बच्चे ऐसे भी होते हैं, इन्हें रशक होता है कितना वालिदैन का कितना ख्याल रखते हैं और कितना लिहाज रखते हैं, और अल्लाह की कसम उनकी दुनिया तो बनेगी और आखिरत भी बनेगी। जो वालिदैन का बूढ़ों का ख्याल रखते हैं, वे हमारा दीनी इस्लाम तो न सिर्फ अपने वालिदैन का बल्कि हर बूढ़े की कदर का हुक्म दे रहा है। लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो शख्स हम में से है ही नहीं जो छोटों पे शफकत न करे, जो बड़ों का एहतराम न करे। वालिद जिससे आप पैदा हुए, इसके बगैर आपका वजूद ही महाल था, और उसने बचपन में आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। अब जब ये मोहताज हो गए, इस मरहले में पहुंचे, अब ये हाल। फरमाया वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कोई सख्त बात, कोई डांट की बात हरगिज ना करे। वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, और एहतरामाना अंदाज से बात करे, और साथ साथ अंदाज भी ऐसे इख्तियार करे जैसे मुआशरे में जो अफीसर होता है उसके लिए तो जी साल झुक झुक के, और वालिद उसकी कोई हैसियत। आप देख रहे हैं ये कितना अपने अफसर का कितना ख्याल रखा जाता है, इतना ख्याल, इतने एहतराम से पेश आता है। क्या है भाई, उसके हाथ में पैसा है, उसके कलम में आपकी नौकरी है, उसका तो इतना ख्याल, और जो इतना एहसान वाला उसको टोकरे मारे। अल्लाह माफ फरमाए, वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और साथ सिर्फ इस पर इक्तिफा नहीं है कि आपने उनका ख्याल रखना है, आपने उनका एहतराम करना है, कदर करनी है, उनके साथ उनकी हर जरूरत का ख्याल रखना है, नहीं बल्कि साथ साथ अल्लाह से भी दुआ करानी है, अल्लाह से भी मांगना है, परदिगार मेरे वालिदैन पे रहम फरमा। जैसे मुझे इन्होंने, मैं छोटा था, मेरा ख्याल रखा, मुझ पर रहम किया, ऐसे परदिगार तू इन पर रहम फरमा। तो ये हमारे दीन इस्लाम का सबक है, हमारे दीन इस्लाम का सबक है, कुरान मजीद का हुक्म है। हदीस में आता है कि जो वालिदैन को या वालिद या वालिदा को एक नजर शफ़क़त से, नजर एहतराम से देखता है तो हज का सवाब मिलता है, उसको एक हज का सवाब मिलता है सिर्फ देखने से। और जाहिर बात है जब एहतराम से देखेंगे तो चेहरे की कैफियत कुछ और होती है, और जो नफरत से देखेंगे, गुस्से से देखेंगे तो चेहरे की कैफियत कुछ और हो जाती है। हमारी शरीयत क्या हुक्म मिली, एहतराम से देखें, शफकत से देखें और इनके लिए दुआ करें। दोस्तों, इस्लामी तालीमात में सब कुछ है, हमारे कुरान मजीद ने सब कुछ बता दिया, वरना तो फिर नतीजा यही होगा कि ये सेंटर कायम होंगे और जो है ना जानवरों की तरह जिंदगी होगी, न कोई बाप का पता, न कोई मामू का पता, न कोई नानी,
دادا کو پتہ یہ نظام برباد ہو جائے گا، اس کا بڑا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔